बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब के बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मस्कन, और आज हम इसका सबक नंबर 2 मुकम्मल करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोहराई कर लेते हैं कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। जल्दी से आप मुझे चंद सवालों के जवाब दें। ज़िंदगी किस सियारे पर मौजूद है? ज़मीन पर। शाबाश, जिसको अंग्रेजी में अर्थ भी कहते हैं। जिंदगी सिर्फ जमीन पर क्यों है? क्योंकि जमीन पर वो तमाम माहौलियाती अवामिल मौजूद हैं जिनकी वजह से या जो लाइफ को या जिंदगी को सपोर्ट करते हैं। इन माहौलियाती हालात के नाम बताएं जो जिंदगी को सहारा देते हैं। तो क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि ज़िंदगी इस वजह से ज़मीन के ऊपर मुमकिन है क्योंकि यहाँ पर वो माहौलियाती हालात हैं। तो उन हालात के आप मुझे नाम बताएं जो ज़िंदगी को सहारा देते हैं, जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी, दर्जा हरारत, रोशनी। ये तमाम वो माहौलियाती अवामिल हैं जिनकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। तो प्यारे बच्चों, चलें अब एक सरगर्मी से हम अगले सबक का आगाज़ करते हैं। जानवरों को किन चीज़ों की ज़रूरत है? कभी आपने सोचा है कि ज़िंदा रहने के लिए एक जानवर को किस किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दरमियान यानी कि इंसानों के दरमियान और जानवरों के दरमियान कोई मुमासलत है? क्या हम एक जैसे दिखते हैं? जी हाँ, हम एक जैसे इसलिए दिखते हैं क्योंकि हम दोनों जानदार हैं। बिल्ली भी यानी कि जानवर भी जानदार है, इसके अलावा इंसान भी जानदार हैं। और किस किस चीज़ की ज़रूरत है हमें ज़िंदा रहने के लिए? जानवरों को और इंसानों को हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है और पनाहगाह यानी कि घर की ज़रूरत है। तो इस वजह से हम ज़िंदा रहते हैं जब हमें ये तमाम अशिया मैसर आती हैं। और ये तमाम अशिया हमें कहाँ मैसर आती हैं? यानी कि खाना, पानी, हवा और पनाहगाह हमें घर में मिलती हैं। और ये घर क्या कहलाता है? घर को कहते हैं मस्कन। एक ऐसी जगह जहां आपको ये तमाम अशिया मिल जाए, उस जगह को मस्कन कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कन कहते हैं। तो जानवरों को और इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए मस्कन की ज़रूरत होती है। और जब आप मस्कन कह देते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में हैबिटेट कहा जाता है, तो वहाँ ये तमाम सहूलियात मिलती हैं, यानी कि खाना, पानी, हवा और घर यानी कि शेल्टर। अब मैं आपको मुख्तलिफ मस्कन दिखाती हूँ। ये है आबी मस्कन, जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं। इसके अलावा ये है जंगलात का मस्कन, यानी कि जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। ये है सहराई मस्कन, जहाँ पर जो खुश्क होता है और सहरा में भी चंद पौधे और जानवर रहते हैं। और ये है कतबी मस्कन, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और साल के 12 महीने ये बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पर भी बहुत ही कम जानवर और पौधे पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा हासिल ताल्लुम भी यही है कि मस्कन की इस्तिलाह की तारीफ़ बयान कर सकेंगे आप आज, ठीक है? यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि मस्कन हम किसे कहते हैं, ठीक है? चलें अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र को देख लेते हैं। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को मस्कन बनाया और आसमान को ढांचा बनाया, और इसने तुम्हें डिज़ाइन किया या तख्लीक किया और तुम्हारी साख्त को मुकम्मल किया। यानी कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को हमारे लिए यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए, जानदार अशिया के लिए मस्कन बनाया है, जहाँ पे मुख्तलिफ छोटे छोटे मस्कन हैं, जैसे कि जिनकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई। आबी मस्कन, कतबी मस्कन, जंगलात, सहराई मस्कन, ये तमाम मस्कन ज़मीन पर ही पाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हमारा घर बनाया है। तो प्यारे बच्चों, कबलस पढ़ाई आप जल्दी से मुझे बताएं कि परिंदे कहाँ रहते हैं? घोंसले में या दरख्तों पर? शाबाश। ज़मीनी कीड़े कहाँ रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं, कुछ दरख्तों पर भी रहते हैं। खरगोश कहाँ रहता है? ज़मीन के नीचे बिल बनाकर रहता है। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अब जल्दी से किताब में आप अपना सफ़ा निकालें, मस्कन हैबिटेट जहाँ पर लिखा हुआ है।
امید ہے تمام بچوں نے یہ اقتباس کھول لیا ہے. چلیں آئے اب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں. مسکن، جس کو ہیبیٹیٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں جاندار رہتے ہیں، نشو نما پاتے ہیں اور افزائش نسل کرتے ہیں، ان کا مسکن کہلاتا ہے. اپنے مسکن میں رہنے کے لیے جانداروں کو غذا، پانی اور تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مسکن بے جان عوامل جیسے کہ مٹی، نمی، درجہ حرارت اور روشنی کے ساتھ ساتھ کھانے کے ذرائع اور شکاریوں کی عدم موجودگی جیسے کہ جاندار عوامل سے مل کر بنتا ہے. تو پیارے بچوں، اصل میں مسکن ہے کیا؟ مسکن ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی جانور کو وہ تمام اشیاء فراہم کرتا ہے جو اس کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے. ایک مسکن جو ہے وہ جاندار اور بے جان اشیاء سے مل کر بنتا ہے. جاندار جیسے کہ وہ اشیاء جو کہ آپ کو کھانا فراہم کرتی ہیں جیسے کہ درخت، اور وہ جانور جو کہ گوشت خور ہیں وہ دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، تو ان کا کھانا جو ہے وہ جاندار ہوتا ہے ہمیشہ. اس کے علاوہ ان کو وہاں پر بے جان اشیاء بھی ملتی ہیں جو کہ ان کو زندہ رہنے میں مدد کرتی ہیں جیسے کہ ہوا، پانی، روشنی، درجہ حرارت، مٹی. یہ تمام اشیاء بے جان ہیں اور یہ زندہ رہنے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے. اس کے علاوہ مسکن آپ کو کیا چیز فراہم کرتا ہے؟ آپ کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے. تو پیارے بچوں، جنگلات بطور مسکن جہاں پر جنگلی جانور رہتے ہیں، تو جب یہ یہاں رہتے ہیں تو ان کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں؟ یہ یہاں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کی، یعنی کہ یہ بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ریپروڈیوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کھانا بھی تلاش کرتے ہیں. ان کو یہاں پانی بھی ملتا ہے اور تحفظ بھی ملتا ہے. تو ایک مسکن میں زندہ رہنے کے لیے جانور کو وہ تمام اشیاء حاصل ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ وہاں زندہ رہ سکتا ہے، اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اب آتا ہے سمندری مسکن یا آبی مسکن، یعنی کہ جہاں پر انڈر واٹر لائف، یعنی کہ پانی کے نیچے کی زندگی. پانی کے نیچے بہت سے جانور رہتے ہیں جیسے کہ مچھلیاں، کچھوے. اس کے علاوہ بڑے جانوروں میں ویل، شارک، اور اس کے علاوہ آکٹوپس جیسے جانور جو ہیں وہ پانی کے نیچے رہتے ہیں، اور پودے بھی ہیں جو کہ پانی کے نیچے رہتے ہیں. اور ان کا بھی یہی ہے کہ ان کو یہاں پر یہ ریپروڈیوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی کہ یہ پیدا ہونے کے بعد یہ بڑھتے ہیں، نشو نما پاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو یہاں کھانا، پانی اور تحفظ سب کچھ ملتا ہے. صحرائی مسکن کے بھی اسی طرح سے بہت سارے جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ جانور اور پودے یہاں پر رہتے ہیں، اور ان کو وہ تمام چیزیں ملتی ہیں مسکن سے جو ان کو زندہ رہنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں ان کے لیے. اور پھر آ جاتا ہے قطبی علاقہ، یعنی کہ جو کہ پولر ریجن ہوتا ہے، اور یہاں پر برف رہتی ہے سال کے 12 مہینے. یہاں پر پودے اور جانور بہت کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو پودے اور جانور یہاں رہتے ہیں ان کو وہ تمام چیزیں یہاں سے ملتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں زندگی گزار سکتے ہیں. اسی وجہ سے وہ وہاں زندہ ہیں. تو پیارے بچوں، اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں. مشق کے لیے آپ یہ ورک شیٹ جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے اور اپنی جماعت کا نام لکھیں گے. تو پیارے بچوں، یہاں آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ ورک شیٹ جو ہے یہ مسکن کی ورک شیٹ ہے. مسکن کے گرد دائرہ لگائیں. ایک جانور کا انتخاب کریں جو اس مسکن میں رہتا ہے. جانوروں کا خاکہ اس کے مسکن میں کھینچیں. تو پیارے بچوں، میں نے آپ کو بہت سارے مسکن کی تصویریں دکھائیں، اور وہاں جو جانور رہتے ہیں میں نے آپ کو ان کی بھی تصاویر دکھائی ہیں. تو پیارے بچوں، یہاں پر مختلف جو ہیں وہ مسکن دیے گئے ہیں: قطبی مسکن، جنگلات، آبی مسکن اور صحرائی مسکن. آپ نے کسی ایک مسکن کا انتخاب کرنا ہے. جیسے کہ میں آبی مسکن کا انتخاب کروں گی اور میں اس کے گرد دائرہ لگا دوں گی. دائرہ لگانے کے بعد آپ نے اس مسکن میں رہنے والے کسی ایک جانور کا انتخاب کر کے اس کا خاکہ بنانا ہے. جیسے کہ میں نے مچھلی کا انتخاب کیا آبی مسکن میں سے اور میں نے اس کا خاکہ بنا دیا، اور پھر اس کے مسکن کی تصویر بھی بنائے. جیسا کہ یہ مچھلی کا مسکن ہے، یعنی کہ آبی مسکن، اور یہ پانی کے نیچے رہتی ہے. اسی طرح سے آپ کسی بھی مسکن کا انتخاب کر کے اس کو یہاں ڈرا کر سکتے ہیں. امید ہے تمام بچوں نے یہ ورک شیٹ مکمل کر لی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. فہم کی جانچ کے لیے میں آپ سے سننے اور بولنے والے سوالات کروں گی آپ کی کتاب سے. غور سے سنیے گا. مسکن سے کیا مراد ہے؟
مسکن سے مراد ایسی جگہ ہے جو کہ جاندار اور بے جان اشیاء سے مل کے بنتی ہے اور وہ جانوروں کو وہ تمام یا وہاں پر رہنے والے جانوروں کو وہ تمام اشیاء فراہم کرتی ہے جن کی وجہ سے وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ مسکن کن اجزاء سے مل کر بنتا ہے؟ جاندار اور بے جان اجزاء سے مل کر مسکن بنتا ہے۔ جاندار اجزاء کون سے ہیں؟ پودے اور جانور، جبکہ بے جان اجزاء کون سے ہیں؟ پانی، ہوا، مٹی، درجہ حرارت، روشنی۔ پیارے بچوں، اب گھر کا کام جلدی سے نوٹ ڈاؤن کریں۔ گھر کے کام کے لیے آپ لکھائی کی مشق میں سے یہ سوال جو ہے اپنی کاپی میں کریں گی۔ مسکن کیا ہے؟ جانداروں کے لیے مسکن کی اہمیت بیان کریں۔ یہ سوال آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور اس کے بعد اس کا جواب دیں گے۔ مسکن جو ہے وہ کسی بھی جاندار کے لیے اس کے گھر کی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں سے جانور کو وہ تمام چیزیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے وہ زندہ رہ سکتا ہے، جیسے کہ ہوا، پانی، درجہ حرارت، روشنی، اس کے علاوہ غذا اور تحفظ بھی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ مسکن جانور اور پودوں کا قدرتی گھر یا ماحول ہے جہاں وہ دوبارہ پیدا ہوتا ہے، خوراک اور پناہ گاہ تلاش کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ایک مسکن میں جانور جو ہے اپنی غذا تلاش کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، نشو و نما پاتا ہے اور اس کے بعد اس کا افزائش نسل کا وقت آ جاتا ہے یا مرحلہ آ جاتا ہے اور دوبارہ سے وہ ریپروڈیوس کرنے کے یا پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا سبق بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔